رانا صاحب کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو بیسکلی آپ کو بڑے سینسٹیو جملے ہوتے ہیں, آپ کے نرو پوائنٹس کو ہٹ کرتے ہیں. اس قسم کے الفاظ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کی پولیٹیکل سٹرگل ہے یا آپ کے پولیٹیکل لیڈر سے آپ کی ملاقات نہیں ہو پا رہی, تو اس کی وجہ سے یہ جملہ ادا کر دینا جائز ہے آپ کے خیال میں؟ اس جملے کی پوری بیک گراؤنڈر کو سمجھیں آپ, خالی اس جملے کے ایک جملے کو نہ لیں. ٹھیک ہے, وہ جو کہنا چاہتا ہے, ایک دیکھیں نا, تاثر ہے کہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ تو جب چاہے اپنے 2 سہیلیوں کو لے, 3-4 کابینٹ کے لوگوں کو لے اور کسی بھی ملک کے دورے پہ چلی جائے اور وہ جا کے وہاں پہ رہ کے اور واپس آ جائیں. ایک صوبے کے سی ایم کا پاسپورٹ بھی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہ ہو. ٹھیک ہے, ایک وزیر اعلیٰ ہو جس کے لیے سارے دروازے کھل جائیں, ایک وزیر اعلیٰ ہو جس کو, وہ بھی الیکٹڈ ہے, 4-4.5 کروڑ لوگوں کا الیکٹڈ نمائندہ ہے, اس کو ایک صوبے کا کیا کہتے ہیں ایک سپاہی جو ہے, پولیس والا جو ہے وہ روک لے, تو اس صوبے میں کوئی احساس محرومی پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک, صوبائیت پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ اور کون سی ایسی قیامت آ جانی ہے اگر وہ جا کے اڈیالہ کے دروازے تک پہنچ جائے تو؟ کون سا ایسا کوئی خطرے میں پڑ جائے گا, آئین خطرے میں پڑ جائے گا کہ جو اس کے وہاں جانے سے پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی؟ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے نا, تو دفعہ 144 اسی کی دفعہ لگنی ہوتی ہے. وہ ایک سی ایم ہے, اور کل کو اگر فرض کریں کہ مریم صاحبہ کو اب وہ وہاں جائیں مری یا کہیں جاتے ہوئے رستے میں ان کے پولیس والے روک لیں, مری پنجاب نہیں آتا, مری سے آگے تو جانا ہوتا ہے نا, نتھیا گلی. ہاں, آپ تو ٹورسٹ ہیں, آپ کو تو سارے رستوں کا پتہ ہے. میں تو نہیں گیا کہیں بھی مقاموں کے سے آگے, آپ کو تو پورے رستے پاکستان کے آتے ہیں. سو اگر وہاں پہ کوئی اسی طرح روک لے کوئی بھی جواز بنا کے, تو کیا شور مچنا ہے آپ سوچیں ذرا. نہیں تو مریم یہ کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا کیا؟ وہاں اگر مریم بی بی یہ کہ نہیں, وہ جہاز میں نہیں پھرنے دیتے نا, سن تو لینا, میری بات تو سن لینا. میں دیکھیں آپ نے اتنی بات کی, میں نے دل پہ پتھر رکھے. ویسے رانا صاحب اگر اسی طرح کا ایک روکنے کی میں اگر آپ کو بات یاد دلاؤں تو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف اور مریم نواز نے جب لینڈ کیا تھا لنڈن سے, جب لینڈ کیا تھا الیکشن 2018 کے الیکشن سے پہلے, تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ اس وقت بھی نون لیگ کا ایک پورا ایک مجمع جو ہے وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا. وہ ڈیبیٹیبل بات ہے کہ خود آگے تک نہیں گیا یا جو بھی ہوا, لیکن رستہ ان کا بھی روکا جا رہا تھا. آنسو گیس کی نہیں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. آنسو گیس کی شیلنگ ان کے اوپر بھی ہو رہی تھی, جو کہ آپ خود فرما رہے ہیں غلط تھا. کیا اس وقت اگر اس قسم کا جملہ ادا کر دیا جاتا ہے کہ جناب پاکستان ٹوٹ جائے گا؟ جاوید لطیف نے کیا, جاوید لطیف نے آن ریکارڈ ہے, غلط ہے. میں تو کہہ رہا ہوں غلط ہے. تو پھر آپ یہ پاکستان پہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس کے اسباب تو دیکھیں نا. کوئی شخص کوئی بات اگر کہہ رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کے اسباب بھی غور کر لیں. رانا صاحب بڑی معذرت کے ساتھ ایگریڈ. بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ گھر میں جو ہے وہ بچے کا باپ کے ساتھ کوئی ایشو ہو جائے, آپس میں 2 بھائی لڑ پڑیں اور اس کے بعد وہ کہے جی گھر کا بٹوارا ہوگا, نہیں کیونکہ باپ سے لڑائی ہوگی. سن لیں نا, اگر فرض کریں کہ گھر میں لڑائی ہو گئی اور کوئی بچہ ایسا کہہ رہا ہے اور ہم جیسے لوگوں میں سے کسی کو بلا لیا جائے اور ہم یہ کہیں یار تم زیادتی کر رہے ہو, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, یار تمہیں بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے, لیکن جو زیادتی کر رہا ہے وہ بڑا مجرم ہے, جو غلطی کر رہا ہے وہ بڑا مجرم ہے. وہ ایک الیکٹڈ ایک صوبے کا ایک سٹیپ پیچھے آ جاتے ہیں نا, ایک سٹیپ پیچھے آ جاتے ہیں کہ معاملات یہاں پہ کیوں, آپ نے کہا جی اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ معاملات یہاں تک کیوں پہنچے. ملک صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا معاملات یہاں پہ اس لیے پہنچے کیونکہ اس کے بعد جو وہاں سے بیان بازی ہوتی ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے جو جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے اس کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے, اس کی وجہ سے چیزیں زیادہ خراب. یہ پولیٹیکل سٹرگل سے زیادہ ایک پرسنل ہٹ کے اوپر بات چلی جاتی ہے, اس کا سدباب کس طرح کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر میرے جملے پورے ہونے دیں تو جب نواز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھ کے سیاسی میٹنگز کرتے تھے, بلاول بھٹو صاحب تشریف لے جاتے تھے جیل میں اور جا کے ملتے تھے, تب کچھ نہیں ہو رہا تھا. جب وہ وہاں سے بیٹھ کے اور احتجاجی مہم چلانے کا اعلان کرتے تھے, اتنا بڑا اعلان کرتے تھے, تب کسی کو یاد نہیں آ رہا تھا. آج ایک ٹویٹ کے اوپر دیکھیں, ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں, میں پرسنلی یہ میرا یقین ہے کہ سیاست کے اندر کسی شخص پہ پرسنل اس کی کردار کشی یا اس کے لیے جملے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, میں اس بات پہ بالکل وہ ہوں, لیکن میرا یہ بھی یقین ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے تو آپ اتنا کر دیں کہ وہ 10 سال جیل رہے تو پتہ چلے کہ اس کے لیے ہاسپٹل کے ساتھ کوئی کوٹھی بنگلے بھی تھے. ٹھیک ہے, بھائی اب آپ کھوج میں نہ جائیں, آپ تو تحقیقاتی رپورٹر بن جاتے ہیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں تو آپ ساتھ ہی ہیں کیا؟ آپ کو ہاسپٹل کے ساتھ کوٹھی بنگلے بن جاتے ہیں. بھائی ماضی میں یہ بھی باتیں آتی رہی نا کہ آصف علی زرداری صاحب
تو کہیں اور بھی مقیم رہے اپنے دوران قید کے دوران, اور وہ آپ ان کو پکڑوائیں گے ویسے. یہ خبر دے رہے ہیں آپ کیا چہمگوئیاں کر رہے ہیں؟ میں نے ضیاء شاہد صاحب کا ایک انٹرویو سنا تھا آن ریکارڈ ہے ٹی وی پہ. ضیاء شاہد صاحب مطلب وہ تو دنیا سے چلے گئے, دنیا سے چلے گئے, ٹی وی پہ ان کا ریکارڈ تو موجود ہے نا, ٹی وی پہ ان کا انٹرویو تو موجود ہے. مبشر لقمان صاحب کے ساتھ وہ انٹرویو تھا جو میں نے سنا تھا. مبشر لقمان صاحب تو موجود ہیں. ٹھیک, آپ کو اس خبر کی کریڈیبلٹی پہ پورا یقین ہے؟ نہیں, میں ضیاء صاحب کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں. آپ کے تو باس رہ چکے ہیں آپ. میرے تو مینٹور ہیں, خیر وہ میں اس میں کوئی وہ نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اتنی کیا کہتے ہیں نظر کی, میں ان پروڈکٹ کو پوسٹ مارٹم چھاپنے کی کرا تو اگر میں ان سے سیکھ کے اور میں ایک ڈیفرنٹ قسم کی صحافت کرتا ہوں. وہ کہہ رہے میں اچھے سینس میں, میں اچھے سینس میں. اچھا یار, تھینک یو. آگے چلیں. نہیں ویسے آپ کوٹیاں بنوا رہے تھے, آگے چلیں. ہاں, سو اور یا نواز شریف صاحب کا لے لیں, یہاں تک آن ریکارڈ ہے کہ بیڈ بھی گھر سے گئے کیا نام ہے کمر کے درد کی وجہ سے. تو عمران خان کے ایک ٹویٹ سے سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, وہاں جلسے ہو رہے تھے جیلوں کے اندر. سر دیکھیں, ڈریگ نہ کریں, آپ نے ان کی پوری بات نہیں سنی. ٹویٹ آپ ضرور کریں, سیاسی ٹویٹ کریں. آپ کی ہندوستان سے جنگ لگی ہوئی ہے, آپ اس میں جنگ کے ماحول میں ہیں, اور آپ اپنے حصے پر سالار کے خلاف جس قسم کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں, آپ اپنے ایکس کے اکاؤنٹ کے ذریعے, کیا وہ زیب دیتا ہے ایک قومی سیاستدان کو, سابق وزیر اعظم کو؟ دیکھیں میں نے, آپ مجھے بتائیں نا, تو بتا ہی رہے ہیں تو سنو گے تو بتاؤں گا نا. پوری دنیا آپ کے فوج کے سپر سالار کو, سن تو لیں بھائی, پوری دنیا آپ کے فوج کے سپر سالار کو کہہ رہی ہے کہ بہادر ہے, بھائی تو فوج کے سپر سالار کو بھی تو سوچنا چاہیے آپ تھا اس نا کے کہ بارے ایک میں کیا بندہ الفاظ ایک استعمال قومی ایک امت مسلمہ کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو آرمی چیف نہیں لگنے دینا, نہیں وہ کہتا ہے یار میں نہیں لگنا. اچھا نہیں, دیکھیں اگر خان صاحب نے ایسا کہا تو نہیں کہنا چاہیے تھا. اور سن تو لینا بھائی, بات تو سن لینا یار, میری بات تو نہ دیا کرے. آپ مجھے نا انڈر پریشر لا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, نہیں ہوتا نہیں, میں انڈر پریشر ریڈی بھی گل نہیں کی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے یہ کہا تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن کسی پلیٹ فارم سے عمران خان کے کردار کے اوپر بھی جو جملے کہے گئے وہ بھی نہیں کہنے چاہیے تھے. بالکل ٹھیک ہے نا, ذمہ داری کا مظاہرہ ہر طرف سے ہونا چاہیے تھا. کب کسی ایک بندے کی ذمہ داری, کب کہے گے پریس کانفرنسوں میں کیا نہیں کہا, ذہنی مریض اے بیٹھے نے, اے بیٹھے جنہوں نے کہا یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ. میں بتاتا ہوں کس کے بعد, جب آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے, آپ کو جواباً الفاظ کہے گے. ٹھیک, میں آگے چلوں. عمران صاحب, یہ والے عمران صاحب ویٹ کر رہے ہیں, ان سے بات کی جا سکتی ہے. نہیں ویسے ویٹ تے اصل ہوتے ہو رہے ہیں, دوسرے عمران صاحب کر رہے ہیں. عمران صاحب یہ بیسکلی پہلے آپ والی سچویشن ہے, تسی آئے کہ جو ہے نہیں, کام شروع بڑا سادہ سا ہے. کام شروع پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے, لمٹ سے باہر وہ نکلے ہیں, سیاست سے باہر وہ نکلے ہیں. اب اس کا رزلٹ آئے گا. میرا ایکچولی سوال کچھ اور تھا. میرا سوال ایکچولی یہ تھا, میں آج انصار عباسی صاحب کی خبر کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا, جس میں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب اگر یہاں پہ بشرا بی بی کی بیٹی کے حوالے سے جو ہے نا کوئی معاملہ طے ہو رہے ہیں, ان کی خبر کے مطابق, میں ان کو کریڈٹ دوں گا اس بات کا, ان کی خبر کے مطابق کوئی معاملہ طے ہو رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے باہر آ کے سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی, کوئی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کروا دیتے ہیں. بہنوں کی ملاقات بھی خان صاحب سے کروانے کے لیے جو ہے کوئی گارنٹیز وغیرہ جو ہے کوئی ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جی ٹھیک ہے کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی تو پھر یہ ملاقاتیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی. میرا صرف جو اگلا سوال ہے انصار عباسی صاحب کی خبر کو دیکھتے ہوئے کہ جے اینج ہو گیا, اور اگر یہ معاملہ واقعی اسی طرح ان شرط و شرائط کے ساتھ طے ہو گیا, تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر مان جائے گا اس بات کے کہ جی ہن بول دے نہیں, اب آپ بات کریں, اب آپ بات کیوں نہیں کرتے اس کا, اور گورنمنٹ نے تو پیچھے پڑ جانا کہ دیکھا جناب ہم نے ڈیل کروا لی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور اس کی خواہشات اور اس کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والی لیڈرشپ, یہ اسی سیاست نے اور اسی یہ جو کھیل چل رہا ہے اسی نے ان کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں. ہم اکٹھے ہی تھے, وہ فوتگی پہ گئے ہوئے تھے, کاشف عباسی صاحب نے پوری بات سنائی تھی, اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے ان کو کہا, ایک کسی بندے نے ان کو بتایا تھا, پی ٹی آئی کا لیڈر تھا, کہ خان صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اس طرح کی باتیں آپ نہ کیا کریں. تو خان صاحب نے 2 دن جو ہے وہ بات نہیں کی, تیسرے دن انہوں نے کر دی. تو انہوں نے پھر فون کیا کہ سر, بلکہ دوڑے پہنچے کہ یہ آپ نے کیا کیا, تو انہوں نے آگے سے لسٹ نکال دی کہ میرے ریٹنگ تھلے جا رہی سی. یہی ہے نا. تو یہ بیسیکلی اس کے اوپر بڑا اچھا تجزیہ جو ہے, مجھے ان سے بڑے اختلافات ہیں, اپنے جو فواد چوئی صاحب ہیں وہ بڑا اچھا تجزیہ دیتے ہیں کہ ہائی جیک کیا ہوا ہے, یہ ایک وار اکانومی جس طرح جنریٹ ہو جاتی جنگ کے دنوں میں, اسی طرح یہ والی اکانومی جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے, سوشل میڈیا اکانومی. یہ کہ آپ پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کریں, عمران خان صاحب کے لیے 2 بول بولیں, عمران خان صاحب علیحدہ سے ایک حصار میں آ جاتے ہیں اس سائیکل کے اندر, اور ان کا دھندا چلتا رہتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ اگر میں یہ نہ کی تو میں پاپولر نہیں رہوں گا. لیکن عمران صاحب اس تھیوری کے اندر نا ایک لوپ ہول ہے. سر فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. نہیں سر, وہ لوپ ہول ہے نا, وہ لوپ ہول یہ ہے
کہ اگر ہم چلیں اسی تھیوری کے ساتھ ہم چلتے ہیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو بندہ جو میرے بارے میں کہہ رہا ہے میں اس کو نہیں مانتا اور میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, یہ اپنی طرف سے چھکے مار رہا ہے. آپ خود اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں, خوش ہوتے رہے, نہیں تو کر رہے ہیں نا. ہاں تو پھر میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یہ والی بات کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میرا عوام کی نبض کے اوپر ہاتھ ہے, اور یہ سیاست میں بڑی عوامی قسم کی کر رہا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہہ کے, ٹھیک ہے, تو ان کو یہ لگتا ہے. اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اور یہ کہ اگر اس سیاست میں یہ جو ان کے خیال میں عوامی سیاست ہے اور عوام کی نبض کے اوپر ان کا ہاتھ ہے, تو پھر یہ عوام نکلے نا باہر, جان نہ جا کے ڈیالہ جیل کا پھاٹک توڑے اور نکال لیں ان کو باہر. نہیں چل سکتی یہ والی سیاست, نہیں چل سکتا یہ والی پالیسی. آپ ریاست کے خلاف اگر آپ کو لڑنا ہے تو پھر وہ جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے کہ افغانستان ٹی ٹی پی ان کے ساتھ جڑے رہیں اور ادھر والے جو ان کی پراکسیز جو چل رہی ہیں ان کے ساتھ جڑے, ایک اور ریاست چاہیے ہوتی ہے. وہ جو بات کیا کرتے تھے کہ جی کہ یہ یحییٰ خان پارٹ 2 اور یہ ساری باتیں جو کیا کرتے تھے اس کے پیچھے بھی وہی دبی ہوئی خواہش تھی. ان کو یہ لگتا تھا کہ جس طرح انڈیا آیا تھا ادھر بنگلہ دیش والی سائڈ کے اوپر مکتی پانے کے لیے, دوبارہ کوئی آ جائے گا. اور جب یہ مئی والی جنگ ہو رہی تھی, You seriously think that? جی, اور کیا تھا یہ خان صاحب یہ چاہتے سر, ان کے ٹویٹس کا مطلب مجھے بتا دیں, یحییٰ خان پارٹ 2 یہ دوبارہ ہوگا, ایسے ہی دوبارہ ہوگا. کون آئے گا, کون کرے گا؟ صحیح. جب وہ اس بات کا مطلب, اور دوسرا کیا ہے, یہ تو آپ نے تھیوری بنائی ہے نا سر, یہ تو ایک تھیوری ہے کہ اینج ہوئے گا تو اینج ہو جائے. اچھا میں آپ جی عمران خان صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے, ہم دونوں ایکسپریس میں رہے ہیں تھوڑا عرصہ. جی ایکسپریس میں ہماری ایک کولیگ ہوا کرتی تھی, ان کے شوہر ہیں, انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ میرے ابا جی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور مئی کی جنگ میں میرے والد صاحب نے مجھے کہا, میں ملا بھی دوں گا آپ کو ان کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ اب انڈیا والے آ رہے ہیں تو لگ سمجھ جائے گی تانوں,